ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوبارہ اس ایکسائٹنگ کورس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن، یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ آج ہم کچھ پرانا جو ہمارا ماڈیول تھا اس سے ملی ہوئی کچھ باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہمارے مشرق میں جہاں ہم رہتے ہیں اس میں ایک خاص بات جو مغرب سے مختلف ہے، وہ ہمارے رشتوں کی خوشبو ہے۔ تو ان سے میں آج بات شروع کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو کچھ یہ شعر سنا دوں، اس سے آپ کو محبت کی انٹینسٹی، رشتوں کی انٹینسٹی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ ایک بڑا مشہور گانا ہے، یہ آپ کو سلائیڈ پر اس کا لنک بھی نظر آ رہا ہے، جنہوں نے گایا ہے وہ بھی بہت خوبصورت گایا ہے۔ جدھر بھی یہ دیکھیں، جدھر بھی یہ جائیں، تجھے ڈھونڈتی ہیں یہ پاگل نگاہیں۔ جدھر بھی یہ دیکھیں، جدھر بھی یہ جائیں، تجھے ڈھونڈتی ہیں یہ پاگل نگاہیں۔ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے، ہنسی ہے۔ اور آخری شعر میں آپ دیکھیں کہ کتنی انٹینسٹی ہے ریلیشن شپس کے اندر۔ میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی ہے، میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی ہے، میری زندگی تو کہاں کھو گئی ہے۔ تو اس شعر کا کیا مطلب بنتا ہے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ، وہ تو میں تھوڑا سا آپ کو 5 منٹ کے بعد بتاؤں گا۔ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں کہ یہ کیسے لنک ہوتا ہے ہمارے اس کورس کے ساتھ، یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک کار موو کر رہی ہے اسٹریٹ لائن میں۔ ہم نے ایک کوئز دیا تھا اسٹوڈنٹس کو، انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو، فرسٹ ایئر کے، اور موٹر وے پہ جا رہی ہے، اسپیڈو میٹر ریڈنگ کانسٹنٹ ہے ایکول ٹو 40 کلومیٹر پر آور۔ تو کیا کسی فورس کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ ساتھ اس کے ایک اور پارٹ بھی تھا کہ a car is turning with a speedometer reading of 40 kilometer per hour constant. Will there be any fuel consumed? Will there be any acceleration? Will there be any force needed? اس کا دوسرا پارٹ میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک فرکشن لیس سرفیس ہے، اور ہوا کا پریشر بھی ہم ایزیوم کر رہے نہیں ہیں، آئیڈیل کنڈیشنز ہیں جو نیوٹن نے بھی ایزیوم کی تھیں، اور وہی پرابلم ہے۔ A car is moving on a straight line with a speedometer reading constant equal to 40 km per hour. Will there be any force needed or fuel consumed? اور دوسرا سوال بھی، دوسرا پارٹ بھی وہی ہے۔ A car is turning on a circle with a speedometer reading of 40 km per hour. Will there be any fuel consumed? اور یہ ہم کوئز میں جو بچوں کے رزلٹ آئے تھے ان کو ہم اینالائز کر رہے تھے یا ڈائسیکٹ کر رہے تھے، دیکھنے کے لیے کہ مرض کہاں پر ہے، پرابلم کہاں پہ ہے، تاکہ اس پرابلم کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سالو کر سکیں۔ تو اس کی میں آپ کو انیشل سمری بتا دوں، جو ہم نے آدھی سلائیڈز تقریباً دیکھی تھیں اس وقت تک۔ باقی سلائیڈز کا انالیسز ہم دوبارہ کریں گے، اس لیے کہ کوئی بھی لرننگ ایپلیکیشن بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں استعمال کرنے سے پہلے پہلی شرط اور سب سے اہم شرط وہ یہ ہے، جو عام طور پہ لوگ فلفل نہیں کرتے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ بچے کس طرح سوچتے ہیں۔ وہ اگر غلطیاں بھی کر رہے ہیں تو وہ سوچ کے غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ میں نے ہارورڈ گزٹ کا بھی آپ کو دکھایا تھا، اس میں بھی یہی تھا کہ ٹیچرز کو یہ لرن کرنا چاہیے، انسٹرکٹرز کو یہ لرن کرنا چاہیے کہ ان کے بچے کیسے لرن کرتے ہیں، کہ بچے کس طرح سیکھتے ہیں، اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے کب نہیں سیکھتے ہیں۔ تو اس کی میں انیشل سمری آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جو ہماری ڈائسیکشن ہے، ہم ان کو سلائیڈز کہہ رہے ہیں، جیسے خون ٹیسٹ کرنے کی سلائیڈز ہوتی ہیں، اور اس سے مرض کی
تشخیص ہو جاتی ہے. اسی طرح لرننگ کے اندر کیا مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرنا پہلا سٹیپ ہے ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے. تو جو انیشل سمری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نو ون ٹرائنگ ٹو ویژولائز دا پرابلم ٹو میک اے بگر پکچر. کسی نے بھی بگر پکچر بنانے کی کوشش نہیں کی. سرفیس پر بیٹھے رہے. کسی نے گراف ڈرا نہیں کیا، اپنے ذہن کے اندر بھی نہیں ڈرا کیا اور کاپی کے اندر بھی ڈرا نہیں کیا. ظاہر ہے کانسیپٹ میپ تو کسی نے بھی نہیں ڈرا کیا ہوگا. یہ وہ ٹولز ہیں جو اگر ہم انہیں بتا دیتے تو وہ غلطیاں نہ کرتے، اور اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا. موسٹ آف دیم گاٹ وارننگس. یہ بڑی اہم بات ہے. جو سب سے سنگل موسٹ امپورٹنٹ ریزن وائی چلڈرن اسٹوڈنٹس کمٹ مسٹیکس اور ان کے اچھے مارکس نہیں آتے، یہ وجہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ نالائق ہیں یا محنت نہیں کرتے جیسے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. سنگل موسٹ امپورٹنٹ ریزن کہ وہ پرفارم نہیں کرتے پرابلم سالونگ کے اندر یا ایگزامس کے اندر، وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دیم گاٹ وارننگس اور کلوز دیٹ واٹ دے آر تھنکنگ اور ڈوئنگ از رانگ. دیر از سم تھنگ گڑبڑ ہے کہیں پر، بٹ دی وارننگ سوئچ واز ٹرنڈ آف. بالکل ایسی بات ہے جیسے جہاز کا پائلٹ جہاز کو اڑا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے جہاز اگر زمین کے بہت قریب آ جائے تو وارننگ سگنل آواز کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور ایک ریڈ بتی بھی آن ہو جاتی ہے اور وہ بار بار کہتی ہے پل اپ پل اپ پل اپ. اب پائلٹ کا ریئیکشن اس میں کیا ہونا چاہیے کہ اس کو پل اپ کرنا چاہیے، جہاز کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ اس سوئچ کو آف کر دے، جو کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تو جہاز کریش ہو جائے گا. یہ جو لوگ ہمارے بچے اسکول سے کالج نہیں جا سکتے یا اسکول کالج سے یونیورسٹی نہیں جا سکتے، کریش کر جاتے ہیں، ان کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ وارننگ سگنلز کو توجہ نہیں دیتے. ایون اف دے ہیو ناٹ اگنورڈ دا وارننگ دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. ان کو اس کی پریکٹس یا ٹریننگ نہیں دی گئی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وارننگ سگنل جب آ رہا ہوتا ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر وارننگ سگنل اتنے شدید ہو جاتے ہیں. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اس میں تو وارننگ سگنل بھی ویک ہوتے ہیں. بعض دفعہ آرٹیفیشل سگنل آپ کو بنانے پڑتے ہیں. کچھ ایسے وہ جو میں نے آپ کو نظم پڑھ کے سنائی تھی کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی ہے، اور میری زندگی تو کہیں کھو گئی ہے. رشتوں کے اندر یہ وارننگ سگنل بہت زیادہ شدید آپ کو نظر آئیں گے. ضیاء محی الدین بہت مشہور ہیں اردو زبان میں کہانیاں سنانے میں، ریسائٹ کرنے میں. میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کا ہی ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کتنے وارننگ سگنل آپ کے دماغ میں مختلف طریقے سے آ رہے ہوں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ اس چیز کو عزم کر سکیں. تو ناظرین آپ غور فرمائیے گا. ضیاء محی الدین کا یہ خاکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا کسی محفل میں. عنوان ہے پاگلوں کا ڈاکٹر. پاگل خانے کا ڈاکٹر نئے داخل ہونے والے مریضوں کا معائنہ کر رہا تھا. ایک پاگل اسے سنجیدہ اور ہوشمند نظر آیا. اب یہاں تک تو آپ کے لیے اس کو سوچنے اور سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاگل خانے کا ڈاکٹر ہے، پاگل خانے میں مریضوں کا معائنہ کر رہا ہے اور ایک مریض اس کو ٹھیک ٹھاک نظر آیا. اس کو سمجھنے میں اور سوچنے میں آپ کے دماغ کی انرجی خرچ نہیں ہو رہی. کوئی چیز آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تم تو اچھے خاصے ہو. بیبی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے،
اکثر لوگ ایسے بغیر کسی وجہ ان کو پاگل خانے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں۔ پاگل نے جواب دیا جناب میں صحت مند ہوں، ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا دراصل ہوا یہ کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ شادی کرنے کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ شادی کرنے سے آدھا تو پاگل ہو سکتا ہے لیکن پورا پاگل نہیں ہو سکتا انسان۔ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی، یہاں تک آپ بالکل ہضم کر سکتے ہیں اس کو، جس کی 18 سال کی ایک جوان لڑکی تھی، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگی۔ اس میں بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے، تھوڑی سی شاید کچھ عجیب بات لگے آپ کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اکثر لوگ آپ میں سے اس واقعے پہ کوئی خاص اعتراض کریں گے۔ اتفاق سے وہ لڑکی میرے باپ کو پسند آ گئی۔ اب یہ تھوڑی سی بات ایسی ہے جس پہ کچھ لوگ مسکرائیں گے ضرور، لیکن ہو تو سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے، لیگل ہے۔ اتفاق سے وہ لڑکی میرے باپ کو پسند آ گئی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہاں تک تو بات ہمیں بالکل سمجھ آتی ہے۔ اس دن سے میری بیوی، اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں آپ کے خون کی گردش تیز ہو جائے گی اور آپ ایک ایسے مہمے میں گرفتار ہو جائیں گے کہ آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور آپ کو بے تحاشا وارننگ سگنلز ملیں گے۔ تو میں یہ پڑھنے سے پہلے آپ کو صرف یہ بتا دوں، اس کو سمرائز کر دوں، اور اگلے ماڈیول میں وہ والا اس کا حصہ پیش کروں گا جس میں آپ کے دماغ کی تمام جو نیورونز ہیں وہ فائر ہو کے کہیں گے کہ کہیں گڑبڑ ہے بھائی یہاں پہ۔ یہی نیورونز جب آپ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس یا بایولوجی کا کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ویک سگنل آپ کو دیکھتے ہیں کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے، جسے آپ اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کام گڑبڑ ہو جاتا ہے، آپ کے مارکس اتنے اچھے نہیں آتے، آپ پرفارم نہیں کر سکتے اور آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھ سکے۔ تو ناظرین، ایک وقفے کے بعد